ابو عبداللہ شمع اہل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبط الرسول، شہید کربلا، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادے ہیں۔ آپ 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام مبارک حسین رکھا۔ آپ سینہ سے پاؤں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، جبکہ آپ کے بڑے بھائی حضرت سیدنا امام حسن سینہ سے سر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے۔ حضرت سیدنا امام حسین کی ولادت باسعادت کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت سیدنا امام حسین والدہ ماجدہ کا دودھ پیتے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنی چچی ام فضل کو دے دیا اور فرمایا کہ انہیں دودھ پلایا کیجیے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک ابھی 7 برس ہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ نے اس مختصر سی مدت میں بھی اپنے نانا جان سے ظاہری و باطنی فیوز حاصل کیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے ان دونوں نواسوں کو اپنے پاس رکھا کرتے تھے اور ان کے اخلاق حسنہ کی تربیت فرماتے تھے۔ بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں زکوٰۃ کی کھجوروں کا ایک ٹوکرا لایا گیا۔ آپ انہیں تقسیم فرمانے کا ارادہ رکھتے تھے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابھی چھوٹے تھے آئے اور ایک کھجور کو اٹھا کر منہ میں ڈال لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے نکالی اور فرمایا کہ میرے اہل بیت کے لیے زکوٰۃ حرام ہے۔ بس اس دن کے بعد حضرت سیدنا امام حسین نے اپنے نانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ذہن نشین کر لی اور پھر کبھی اہل بیت کی سیادت پر حرف نہ آنے دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ہوا۔ آپ نے حضرت سیدنا امام حسین کے رونے کی آواز سنی تو گھر کے اندر جا کر حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا سے فرمایا، اے فاطمہ، تمہیں معلوم ہے کہ حسین کے رونے سے میرا دل دکھتا ہے، بس تم اسے رونے نہ دیا کرو۔ حضرت یعلا بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، بس جو اس سے محبت کرے گا اللہ عز و جل اس سے محبت کرے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں گھر میں داخل ہوا تو دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی دائیں اور حضرت سیدنا امام حسین آپ کی بائیں جانب گود میں تشریف فرما ہے، جبکہ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تشریف فرما ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا، اے علی، حسن اور حسین دونوں میزان کے پلڑے ہیں، جبکہ فاطمہ اس کا ترازو ہے اور ترازو 2 پلڑوں پر ہی قائم رہتا ہے، جبکہ تم روز محشر لوگوں کا اجر تقسیم کرو گے۔ بچپن میں ایک روز حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین آپس میں کشتی کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسن سے فرمایا، حسن، حسین کو پکڑ لو۔ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا نے کہا کہ بابا جان، آپ بڑے بھائی کو کہتے ہیں کہ وہ چھوٹے بھائی کو پکڑ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل بھی تو حسین سے کہہ رہے ہیں کہ وہ حسن کو پکڑ لے۔
ایک دفعہ حسنین کریمین تختی لکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے اور عرض کرنے لگے، نانا جان، دونوں میں سے کس کا خط اچھا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے کسی ایک کی دل شکنی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ اسے رنج نہ پہنچے، خود فیصلہ نہ فرمایا اور ان کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے پاس بھیج دیا کہ وہ فیصلہ کریں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے بھی خود فیصلہ نہ کیا اور ان کو حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے خط کی زیادہ پہچان نہیں ہے، اس لیے میں یہ 7 موتی زمین پر ڈالتی ہوں، تم میں سے جو زیادہ موتی چن لے گا اسی کی تختی اچھی ہوگی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے موتی ہوا میں اچھال دیے اور جب زمین پر گرے تو جنت کے شہزادوں نے ان کو چننا شروع کیا۔ دونوں نے 3 موتی چن لیے۔ اب دونوں میں سے کوئی ایک 7واں موتی اٹھا سکتا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور 7واں موتی اٹھا لیا اور اللہ عز و جل کے حکم سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور دونوں شہزادوں نے آدھا آدھا اٹھا لیا۔ دونوں شہزادوں میں سے کسی کو شکست کا سامنا نہ دیکھنا پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی اتنی رنجیدگی بھی منظور نہیں اور ایک وقت آئے گا دونوں کو آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں بے پناہ مصائب کا سامنا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی کم سن تھے کہ پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، پھر والدہ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا کا وصال ہوا۔ جوان ہوئے تو والد بزرگوار کو شہید کر دیا گیا اور پھر کچھ عرصہ بعد بھائی حضرت سیدنا امام حسن کو بھی زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ جس وقت آپ کو زہر دیا گیا اس وقت حضرت سیدنا امام حسین نے آپ کے پاس آ کر عرض کیا کہ بھائی آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو زہر کس نے دیا؟ آپ نے فرمایا، اگر میرا گمان درست ہے تو پھر اللہ عز و جل حقیقی بدلہ لینے والا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن کی شہادت در حقیقت آپ کے صبر کا امتحان تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غمگسار بھائی کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امام حسن کی شہادت کے بعد لوگوں نے خلافت کے لیے حضرت سیدنا امام حسین کی طرف رجوع کیا، لیکن آپ نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ کیے گئے معاہدہ کی پابندی کو ضروری سمجھتے ہوئے لوگوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ کی زندگی کے دوران ان کی بیعت خلافت پر قائم رہے۔ حضرت امیر معاویہ نے بھی معاہدہ کی شرائط کی پابندی کی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ حضرت سیدنا امام حسین اور ان کے تمام عزیز و اقارب کو شام کے علاقہ دمشق میں لے گئے اور وہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختار سلطنت بنا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق کے محل میں رکھا اور ہر طرح سے خاطر و مدارات کی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی دربار خلافت میں تشریف لے جاتے تو آپ کے لیے حضرت امیر معاویہ اپنے دائیں جانب خصوصی نشست لگواتے اور اگر کہیں جانا ہوتا تو پہلے حضرت سیدنا امام حسین سوار ہوتے، بعد میں حضرت امیر معاویہ سوار ہوتے تھے۔ الغرض حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے وصال تک حضرت سیدنا امام حسین کے تعلقات بے حد خوشگوار رہے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔